میں ہوں خوشنود علی خان۔ میں کوئی براہ راست آپ سے مخاطب نہیں ہو رہا، بلکہ رانا شاہد صاحب نے کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی اور چکلالہ کینٹ کے بارے میں ایک ویلاگ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو کچھ بولا ہے ہم نے اپنے پلے سے کوشش کی ہے کہ کم سے کم بولیں۔ یہ اصل میں ایک آڈٹ رپورٹ ہے، ابھی تو آپ اسے ابتدائی طور پر سنیں گے تو حیران پریشان بھی ہوں گے، لیکن اسے سن کر آپ کے کانوں سے دھواں بھی نکل سکتا ہے۔ اس وقت فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر پورے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ کرپشن ان راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کتنے ارب ہے یا ارب سے کچھ زیادہ کھرب ہے؟ جناب سید عاصم منیر صاحب اور ان سے بھی پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور کور کمانڈر 10 کور اس معاملے کو دیکھیں، لیکن وہ دیکھنے سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے متعلق رانا شاہد صاحب کی یہ رپورٹ سن لے۔ ہمیں اس کے متعلق ملک کا کوئی بھی ذمہ دار جواب دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ ہم نے کبھی بھی کوئی چیز یک طرفہ نہیں چلائی، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب ادارے پورے ملک سے کرپشن کو ختم کر رہے ہیں تو یہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اس سے کیوں مبرہ ہے؟ سنیے ذرا رانا شاہد کی یہ رپورٹ۔ جی ناظرین، یہ چکلالہ کینٹ بورڈ کی بلڈنگ ہے، چکلالہ کینٹ بورڈ راولپنڈی کی بلڈنگ ہے۔ یہ پھر پرشکوہ بلڈنگ، یہ آپ دیکھیں، یہ والی چکلالہ کینٹ بورڈ کی بلڈنگ ہے، چکلالہ کینٹ بورڈ۔ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی 2023 اور 24 کی جو رپورٹ دی ہے وہ انتہائی ہولناک اور خوفناک ہے۔ یعنی اس ڈپارٹمنٹ نے دیکھیں کتنی یہاں پہ گرینری آپ کو نظر آ رہی ہے، کتنی پرشکوہ بلڈنگ ہے، اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی انتہائی مہذب اور صاف ستھرے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹر ہوں گے، لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوں گے اس بلڈنگ میں بیٹھ کے، جبکہ صورتحال انتہائی مختلف ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو 2023 اور 24 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق چکلالہ کینٹ بورڈ، راولپنڈی کینٹ بورڈ، واہ کینٹ بورڈ، یعنی یہ جتنے بھی کینٹ بورڈز کے دفاتر ہیں اور یہاں کا جو سٹاف ہے اور یہاں کا جو عملہ ہے، انہوں نے اربوں روپے کی، یعنی 440 ارب روپیہ تو صرف جو ہے ٹیکس ریکوری کی مد میں جمع نہیں ہوا، یعنی جو گورنمنٹ کے ٹیکسز تھے ان کو انہوں نے جمع نہیں کیا۔ یہاں کا سٹاف جو ہے ان کا صرف ایک ہی کام ہے، یعنی صبح ان کی اگر میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے عوام کی سہولت عوام کو کس طرح سہولیات بہم پہنچانی ہے، یا ہم نے ٹیکس کس طرح اکٹھا کرنا ہے، یا گورنمنٹ کے واجبات کی ہم نے جو کلیکشن کس طرح کرنی ہے، یہاں پہ ہم نے تعمیرات کس طرح کرنی ہے۔ اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی۔ ہاں، یہاں پہ میٹنگ کا ایک پرپز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے آج کس طریقے سے لوگوں سے ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کون کہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں، ہم اس کے راستے میں رکاوٹیں کیسے ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پیسے دیں۔ یعنی 440 ارب روپیہ یہ وہ روپیہ ہے جو اگر وہ گورنمنٹ کے وہ ٹیکسز وصول ہو جاتے تو کتنے ترقیاتی کام ہونے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکے اس کنٹونمنٹ بورڈ کے عملے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں کہ انکم ٹیکس جو تھا یہ 2120 ملین 2120 ملین کا یہ انکم ٹیکس ہے جو صرف ایک ایف ڈبلیو او کے ذمہ بنتا ہے، اور اس طرح کے اور نہ جانے کتنے محکمے ہیں جنہوں نے یہ پیسے دینے ہیں لیکن وہ ادائیگیاں یہ اکٹھی نہیں کر پا رہے، صرف ملی بھگت کے ذریعے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے، اور عام آدمی کے ساتھ ان کا کیا جو جھگڑا ہے، کیا عام آدمی کے ساتھ ان کا لین دین کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ڈیلے ٹیکسز استعمال کریں گے کہ ہمیں رشوت دیں، ہمیں حرام خوری ہم سے کروائیں، ہمیں پیسہ دیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ انہوں کو کوئی بلڈنگ گرا رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، کوئی ٹیکس دے رہا ہے نہیں دے رہا، پراپرٹی ٹیکس دیا یا نہیں دیا، واٹر ٹیکس دیا کہ نہیں دیا، یہ اور ادروائز دوسرے جو ٹیکسز ہیں وہ دیے ہیں یا نہیں دیے، ان پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ ہاں، یہ قانون ان کا تب حرکت میں آئے گا جب آپ ان کے ساتھ مکانی کریں گے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ اور میں نہایت آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتاؤں، یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ یہاں پر افسر سے لے کر چوکیدار اور چپڑاسی تک یہ سب کا نقطہ ایک متفق ہے۔ یہاں پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے مال اکٹھا کرنا ہے اور لوگوں سے مال کس طرح ہتھیانا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں حصے دار ہیں، ہمیں جب تک یہ مال نہیں دیں گے ہم انہیں کاروبار نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کوئی اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں
چاہے اسے 4 منزلہ بنا دی چاہے 8 منزلہ بنا دی نقشہ ہے یا نہیں ہے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں میں محض ہماری یہ باتیں نہیں ہیں, یہ آڈٹ رپورٹ ہے, اور اس پہ میں خود بذات خود اس کا چشمدید گواہ ہوں, اور اس پہ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. ایسی جگہوں پہ اگر کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے, راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ یا چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ, اگر اس پہ کوئی آزادانہ کمیشن بنانا چاہتی ہے تو ہم اس پر ان کو ایسی مثالیں دیں گے, ایسی جگہوں پہ جا کر کھڑا کر دیں گے جس کا نہ کوئی نقشہ پاس ہوا ہے, نہ جس کی کوئی منظوری ہے, نہ جس کا کوئی لیگل جواز بنتا ہے. انہوں نے کر رکھا ہے. آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے 2023-24 کی کہ ان کنٹونمنٹ بورڈ نے کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے, تو انہوں نے مبینہ طور پہ یعنی انہوں نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ اسی بلڈنگ کا دوبارہ سے ٹینڈر جاری کر دیا اور اس کو اپنا پروجیکٹ شو کر کے اس پہ جو ہے کروڑوں روپیہ نکلوا لیا اور کھا گئے. اور اسی طریقے سے گورنمنٹ انہوں نے ان کے اپنے جو پروجیکٹس ہیں یعنی چاہے وہ نامکمل ہیں یا مکمل ہیں, یعنی جو بھی صورتحال تھی انہوں نے ان کو مکمل ظاہر کر کے ان کی تزئین و آرائش کر کے ان کو دکھا دیا کہ جناب یہ بن چکی ہیں, جبکہ ان کو جو ہے ان کو نامکمل چھوڑا ہوئے اور اس پہ بھی انہوں نے پیسے نکال کے کھا لیے. تو اس طریقے کی یہاں پہ یہ میں کنٹونمنٹ کے آفس میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں تو وہ بھائی صاحب منع بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ اس طرح کے گھپلے ہوئے ہیں, یہاں پہ اس طرح کے ظلم ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کا پیسے کو انہوں نے باپ کا مال سمجھ کے ہضم کیا ہے اور کر رہے ہیں, اور اس پہ کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی بات کرنے والا ہے. اور اگر ان سے سوال کیا جائے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں. آپ یہاں پر کسی سی او سے ملنے کے لیے آ جائیں, ڈپٹی سی او سے ملنے کے لیے آ جائیں, یا سیکٹری سے ملنے کے لیے کسی کنٹونمنٹ کے معمولی سے عہدیدار سے, تو وہ آپ سے ملاقات نہیں کرے گا, وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا. اور اگر آپ نے ان سے کوئی اس طرح کی بات پوچھ لی تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, آپ اپنے مطلب کی بات کریں. یعنی ظلم یہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنے مطلب کی بات کرو, آپ ہم سے یہ سوالات نہ کرو, آپ ہماری کرپشن پہ سوال نہ اٹھاؤ, آپ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ. تو کون ہے جو ان اداروں سے پوچھے گا؟ آج میں نے تحریری طور پہ ایک اپلیکیشن دی ہے سی او صاحب کو کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نتیجہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دینا. کیوں کہ انہیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہے. اوپر سے نیچے تک سب ملے ہوئے ہیں اور قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں, اور جب ہمارے ان محکموں کا یہ حال ہوگا تو باقیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے.